آج میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے۔ ایک دفعہ میں کراچی میں موجود تھا۔ وہاں کچھ دوستوں سے ملاقات ہوئی۔ وہاں پر موجود دو دوستوں کی شخصیت میں بظاہر بہت زیادہ فرق نظر آ رہا تھا۔ ان میں سے ایک دوست نے بہت ہی قیمتی اور شاندار قسم کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ بلو رنگ کا سوٹ تھا، اس کے ساتھ وائٹ کلر کی شرٹ تھی، دھاری دار ٹائی لگائی ہوئی تھی، بالوں کا بڑا زبردست سٹائل بنایا ہوا تھا اور شوز بھی زبردست قسم کے تھے اور پالش سے چمک رہے تھے۔ جبکہ دوسرے دوست نے ایک میلی سی اور عام سی جینز کی پینٹ اور شرٹ پہن رکھی تھی۔ شرٹ کا کلر بھی اچھا نہیں تھا اور صحیح طرح سے پریس بھی نہیں کی ہوئی تھی، اور جینز بھی ایک دو جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، اور سر پر ایک میلی سی ٹوپی بھی پہن رکھی تھی، اور پاؤں میں ایک سادہ سی چپل پہن رکھی تھی، اور وہ بھی صاف ستھری نہیں تھی اور نہ ہی پالش کی ہوئی تھی۔ ایک دوست نے وہاں پر موجود دوسرے دوست سے پوچھا کہ آپ یہ بتا سکتے ہو کہ ان دونوں میں سے کون زیادہ امیر ہے؟ تو یقین کریں تقریباً تمام دوستوں نے یہی کہا کہ سوٹ والا لڑکا امیر ہے، مگر وہاں پر موجود ایک لڑکی نے کہا کہ جس لڑکے نے جینز پہنی ہوئی ہے وہ امیر ہے۔ میں خود بھی بڑا حیران ہوا، اور میری ذاتی رائے بھی یہی تھی کہ سوٹ والا لڑکا زیادہ امیر لگ رہا تھا، مگر جب اس لڑکی نے جینز والے لڑکے کو زیادہ امیر کہا تو میں بڑی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اس لڑکی سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کوئی خاص جواب نہ دیا۔ میں پوری سٹوری سنانے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ ہم میں سے کچھ لوگ عجیب و غریب ذہن کے مالک ہوتے ہیں، جن کو ہم اکثر ازراہ تفنن کھسکا ہوا کہتے ہیں۔ تمام لوگ سفید رنگ کو پسند کریں گے، مگر یہ لوگ بلیک رنگ کو پسند کریں گے۔ دنیا لیفٹ سائڈ پر چلے گی، مگر ایسے لوگ رائٹ سائڈ پر چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ ہاں بھی ایسے کرتے ہیں کہ پہلے نہ کہیں گے پھر ہاں کہیں گے۔ مثلاً آپ ان سے کہیں کہ پانی پیو گے تو کہیں گے کہ نہیں، چلو تھوڑا سا پلا دو۔ آپ ان سے پوچھو کہ کبھی باہر کے ممالک کی وزٹ کا اتفاق ہوا تو کہیں گے کہ نہیں، بس ایک دو دفعہ ہوا ہے۔ دراصل یہ وہ لوگ ہیں جو منفرد رہنے کے خبت میں مبتلا ہیں، جو دوسروں سے مختلف رہنا اپنی عادت بنا چکے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ الٹی کھوپڑی کے مالک ہوتے ہیں اور الٹی رائے دیں گے۔ آپ ان کو انگور پیش کریں گے تو کہیں گے کہ اگر اس وقت سیب مل جاتا تو کیا بات تھی۔ یہ واقعہ ہی بڑے مشکل اور الٹے ذہن کے مالک لوگ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ رہنے اور ان کو نبھانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ان کو صرف اور صرف برداشت کریں، اور بس۔ وہ لڑکی بھی شاید اسی کیٹاگری میں فال کرتی تھی۔ اس نے بھی بس ایسے ہی جینز والے لڑکے کو امیر کہہ دیا تھا، ورنہ اس کے پاس کوئی جواز نہ تھا۔ اب میں دوبارہ سٹوری کی طرف آتا ہوں۔ پھر پہلے والے دوست نے دوسرا سوال یہ پوچھا کہ ان دونوں میں سے زیادہ تعلیم یافتہ کون ہے؟ تو تمام دوستوں نے بیک زبان سوٹ والے نوجوان کو ویل ایجوکیٹڈ کہہ دیا۔ پھر اگلا سوال اس نے یہ کیا کہ ان دونوں میں سے کون زیادہ کامیاب دکھائی دے رہا ہے؟ اس دفعہ بھی سب نے سوٹ والے دوست کو کامیاب قرار دے دیا۔ اس پر وہ دوست زور زور سے ہنسنے لگا اور سوٹ والے دوست سے کہا کہ اپنا کوٹ اتارو۔ جب اس نے کوٹ اتارا تو سب دوست حیران رہ گئے کہ اس کا کوٹ اندر سے پھٹا ہوا تھا، اور شرٹ بھی پھٹی ہوئی تھی اور پرانی نظر آ رہی تھی، جس پر داغ دھبے بھی لگے ہوئے تھے، اور ٹائی بھی نیچے سے خراب تھی، اور یہ ٹائی اور کوٹ اس نے لنڈے بازار سے خریدے تھے، جو کہ 400-500 روپے کے تھے۔ اس کے جوتے بھی اوپر سے صاف ستھرے اور پالش شدہ تھے، مگر نیچے سے گھسے ہوئے اور اندر سے پھٹے ہوئے تھے۔ اسی طرح جرابوں کا بھی یہی حال تھا۔ جب اس کی تعلیم کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے میٹرک پاس کیا ہوا ہے، اور وہ کسی ہوٹل میں بیرے کا کام کرتا تھا۔ اس کے بعد جینز والے لڑکے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ اس نے بربری برانڈ کی 20,000 کی کیپ پہنی ہوئی ہے۔ اس کی جینز بھی مخصوص برانڈ کی تھی، جس کی قیمت 25-30 ہزار سے کم نہ تھی، اور اس کی چپل بوس کمپنی کی تھی، جس کی قیمت 45,000 روپے تھی۔ اس لڑکے کی تعلیم MBA تھی، اور وہ 200-300 لوگوں کی کمپنی کا مالک تھا۔ اس کے بعد اس دوست نے ہم سب سے سوال کیا کہ آپ لوگوں نے سوٹ والے لڑکے کو کیسے امیر سمجھا؟ تو سب نے ایک ہی جواب دیا کہ اس کا حلیہ اور ڈریسنگ دیکھ کر۔ اب سب سے کام والی بات یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس واقعہ سے جو ہمیں سبق ملتا ہے
وہ یہ ہے کہ دنیا ہماری شخصیت کے بارے میں ہمارے ظاہری حلیے اور ڈریسنگ سے اندازہ لگاتی ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم کتنے کامیاب ہیں اور کتنے امیر ہیں اور کتنے تعلیم یافتہ ہیں۔ اس کا اندازہ ان 5 چیزوں سے ہوتا ہے۔ نمبر 1 ڈگری، نمبر 2 گاڑی، نمبر 3 گھر، نمبر 4 بینک بیلنس اور نمبر 5 آپ کی ڈریسنگ۔ لیکن دلچسپی والی بات یہ ہے کہ ہم پہلی 4 چیزوں کو لوگوں کو دکھا نہیں سکتے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ یہ 4 چیزیں ہر وقت ہمارے ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتی، مگر آپ کا لباس اور آپ کی شخصیت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کا آغاز آپ اچھی ڈریسنگ سے کریں۔ بلیو می، میں نے اکثر لوگوں کو اپنے حلیے اور اپنی ڈریسنگ کی وجہ سے کامیاب ہوتے دیکھا ہے۔ آپ خود سوچیں، اگر آپ کے پاس 2 شخص ملازمت کی خاطر آتے ہیں تو آپ گندے کپڑے اور الجھے ہوئے بالوں والے شخص کا انتخاب کریں گے یا ویل ڈریسڈ اور سلیقے سے بنائے ہوئے بالوں والے شخص کو سلیکٹ کریں گے؟ اسی طرح آپ نے شاپنگ کرنی ہو تو آپ صاف ستھرے دکاندار کے پاس جائیں گے، نہ کہ گندے اور میلے دکاندار کے پاس جائیں گے۔ آپ اپنے ارد گرد جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی بھی شخص جو ویل ڈریسڈ ہوگا اور صاف ستھرا اور اچھی پرسنالٹی کا مالک ہوگا، وہ کبھی بھی بے روزگار نہیں ہوگا اور کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا، ہمیشہ کامیاب ہی نظر آئے گا۔ اور یقیناً ایسے لوگ بالآخر امیر بن کے ہی رہتے ہیں اور کامیاب ہو کے ہی رہتے ہیں۔ میں نے عقل مند لوگوں سے سنا ہے کہ کامیابی اور دولت یہ بہت ہی سینسٹیو قسم کے پرندے ہیں جو ہمیشہ خوبصورت درخت کی ٹہنی پہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو خوبصورت ویل ڈریسڈ بنا لیں گے تو کامیابی کے تمام پرندے آپ کے درخت پر ہی آ کر بیٹھیں گے۔ آپ خود کو کامیابی اور امارت کے لائق ثابت کریں اور اپنے آپ کو خوبصورت اور بہترین شخصیت والا انسان بنا لیں۔ اچھا لباس پہنیں، اچھا جوتا پہنیں، بے شک قیمتی نہ ہو مگر صاف ستھرا ہو، بال اچھے بنائے ہوئے ہوں، آپ کی چال ڈھال میں اور بول چال میں خوبصورتی جھلکتی ہو، تو یقین کریں بہت جلدی دولت آپ کا مقدر بن جائے گی اور کامیابی آپ کے راہ کی دھول بن جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے آپ دنیا کو یہ بتائیں کہ آپ کامیاب اور امیر ہیں۔ امارت اور دولت خود بخود آپ کے پاس چل کر آتی جائے گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ ایکچولی آپ وہ ہیں جو دکھائی دیتے ہیں، اس لیے امیر دکھائی دو، کامیاب دکھائی دو، حلیہ اور ڈریسنگ درست کر لو، کامیاب اور امیر بن جاؤ گے۔ دوستو، اگر میری یہ چھوٹی سی کاوش آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کو بھی دکھائیں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں، کیونکہ یہ ایک قسم کا صدقہ جاریہ ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔